آئندہ حنین کو فیٹ تم کرواؤگی، سمجھی تم؟ وہ غصے سے گھراتے ہوئے بولا تو شفا سہم کر رہ گئی۔ مگر میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ شرم کے مارے سر جھکاتے ہوئے بولی تو زاویار شدید غصے میں آ گیا۔ ایسا صرف وہ عورتیں کر سکتی ہیں جنہوں نے کسی بچے کو جنم دیا ہو۔ وہ بولی تو شرم سے گال سرخ ہونے لگے۔ ٹھیک ہے تو پھر تم بھی تیار ہو جاؤ، کیونکہ میں اپنے بیٹے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، چاہے تمہیں اس کے لیے دوسرا بچہ ہی۔ وہ آدھی بات کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شفا کے اوسان خطا ہو گئے۔ صاحب جلدی گھر آئیں، حنین بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سکینہ ملازمہ نے گھبراتے ہوئے میں کہا تو زاویار کے ماتھے پر بل بن گئے۔ تمہیں میں کس چیز کی تنخواہ دیتا ہوں؟ نظر رکھو اس پر، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولا تو سکینہ کے ہاتھ کام گئے۔ وہ اس سے اسی رد عمل کی امید رکھتی تھی۔ بی بی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں۔ اس نے شفا کو اطلاع دی تو وہ گھبرا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زافیار گھر آ کر کتنا تماشا کرے گا، مگر حنین کی طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ کافی گھبرا گئی تھی، پریشانی کے مارے اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اسے زاویار کو اطلاع کرنی ہی پڑی۔ بی بی جی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ باہر کا دودھ پینے سے حنین بابا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ بار بار متلی کرتے رہتے ہیں، انہیں ہضم نہیں ہوتا۔ ملازمہ نے پریشان ہوتے ہوئے ایک بار پھر وہی بات دہرائی تو شفا نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس سب میں شامت اس کی آئے گی۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ ابھی وہ دونوں پریشان سی کمرے میں بیٹھی تھی جب زاویار شدید غصے میں کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اسے فیڈر میں دودھ ڈال کے دیا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، وہ ہکلاتے ہوئے بولی تو زاویار کا جی چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ تمہیں میں نے بتایا بھی تھا کہ حنین باہر کا دودھ نہیں پیتا، خاص طور پہ یہ ڈبے والا دودھ تو بالکل بھی نہیں۔ وہ غصے میں گھرا رہا تھا، میں کیسے فیڈ کرواؤں؟ وہ شرمندگی سے سر جھکائے بولی تو سکینہ ان دونوں میاں بیوی کو ان کے حال پر چھوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے نہیں پتا تمہاری بہن بھی اسے فیڈ کرواتی تھی، وہ کبھی ایسے بیمار نہیں ہوا۔ میرے بچے پر ذرا سی آنچ بھی آئی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے سے پھنکارتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو خوف کے مارے وہ 2 قدم پیچھے لینے لگی۔ اسے زاویار سے بہت ڈر لگتا تھا، مگر اسے اپنی بہن سے کیا ہوا وعدہ نبھانا تھا۔ تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا، وہ غصے سے بولتا ہوا حنین کو باہوں میں اٹھائے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ محض 6 مہینوں کا تھا جب اس کی ماں انتقال کر گئی۔ ابھی اس کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی تھی جب زاویار کا نکاح شفا سے کر دیا گیا۔ بچے کو ایک ماں کی ضرورت تھی، مگر شفا اس کا صحیح سے خیال نہیں رکھ پا رہی تھی۔ وہ شدید گھبراہٹ کا شکار ہو کر کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ زاویار کو گئے ہوئے پورے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ ٹہلنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ماتھے پر آئے پسینے کو بار بار صاف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ درد کرنے لگے تھے، مگر نہ تو زاویار گھر آیا تھا اور نہ ہی حنین کی خیریت کی اطلاع دی تھی۔ ملازمین بھی کافی خوفزدہ تھے کہ حنین کے ساتھ اب جیسے ہی زاویار کمرے میں داخل ہوا ہے، وہ گھبرائی ہوئی انگلیاں مروڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تو وہ غصے سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آئندہ میرے بیٹے کو باہر والا دودھ پلایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ زاویار وارننگ دیتے ہوئے حنین کو اٹھا کر بیڈ تک لے آیا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا اور کافی پرسکون لگ رہا تھا۔
مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی، وہ گھبراتے ہوئے بولی تو وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ آئندہ تم اسے فیڈ کرواؤ گی، مجھے نہیں پتا کیسے، لیکن میرے بچے کی طبیعت خراب ہوئی تو تم پر کیس کر دوں گا۔ وہ اس پر غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تو خوف کے مارے وہ آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ شرم کے مارے سر جھکائے بولی تو زاویار نے اسے سر سے لے کر پیر تک گھورا۔ ہر شادی شدہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تمہیں بھی یہ کرنا ہوگا۔ وہ بولا تو شفا کو احساس ہوا جیسے وہ ذہنی مریض ہو۔ اس کے ذہن میں ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی تھی، کیوں وہ مسلسل اس پر غصہ ہوئے جا رہا تھا۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتی؟ بچوں کو فیڈ صرف وہی عورتیں کروا سکتی ہیں جنہوں نے کسی بچے کو جنم دیا ہو، میں کیسے کر سکتی ہوں؟ ایسے وہ اسے سمجھانے کی آخری حد پار کرتے ہوئے بولی تو وہ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تو بچہ پیدا کرو، لیکن حنین کو آئندہ فیڈ تم کرواؤ گی، سمجھی تم؟ وہ یہ کہتے ہوئے باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ شفا اس کی بات سن کر سر جھکائے رہ گئی۔ وہ کتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کر گیا تھا۔ شفا کے گال لال ہونے لگے تھے، اس سے کچھ بولا نہیں گیا۔ اس نے آج تک کبھی زاویار اور اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ ان دونوں کو حنین کی وجہ سے ایک رشتے میں باندھ دیا گیا۔ میری بات سنیں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تو زاویار نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور کر دیکھا۔ ہم کوئی نینی رکھ لیتے ہیں، وہ بولی تو آواز میں لرزش موجود تھی۔ زاویار سر سے پیر تک اسے دیکھنے لگا۔ میں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ میرا بچہ کسی نینی کے ہاتھوں پلے۔ تم اس کی ماں ہو، اپنے فرائض سمجھو۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، اسے اس کے فرائض یاد کروا رہا تھا، جبکہ وہ خود بھول گیا تھا کہ وہ اس کا بھی بیٹا ہے۔ میں اس کا خیال رکھتی ہوں مگر اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اسے سمجھانے لگی مگر وہ تو جیسے سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم، تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا، وہ دھاڑتے ہوئے بولا تو وہ شرم کے مارے سر جھکائے کھڑی رہی، چاہے اس کے لیے تمہیں ماں ہی کیوں نہ بننا پڑے، وہ ذومعنی انداز میں کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی اس بے باک گفتگو پر شفا کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ اگر اس نے اپنی بڑی بہن سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو شاید ہی آج وہ زاویار کی بیوی کے طور پر یہاں موجود ہوتی۔ اسے لگا زاویار کمرہ چھوڑ کر جا رہا ہے، مگر ایسا نہیں۔ وہ دروازے کو کنڈی لگا چکا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی شرٹ کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر وہ گھبرا کر پیچھے کی طرف قدم لینے لگی، جبکہ اس کی مخمور آنکھیں کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شفا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے عمل پر اسے کیا رد عمل دینا چاہیے۔ وہ گھبرا گئی تھی، اس لیے باتھ روم کی طرف بھاگنے لگی۔ جب زاویار نے اسے بازو سے دبوچ لیا اور دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا، اب بھگ تو، اپنے بچے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو شفا کو محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان نکال لی ہو۔ چھوڑے مجھے پلیز، وہ بازو دبوچے جانے لگا، جس کی وجہ سے شفا کرا کر بولی تو زاویار اس کے بازو اس کے کمر کی گرد لپیٹتے ہوئے اپنی اور اس کے درمیان کے سارے فاصلے مٹا کر اس کے قریب کھڑا اس کی دھڑکنوں کی رفتار کو بڑھا گیا تھا۔ شفا کی آنکھیں نم ہونے لگی، اسے لگا تھا بس حنین کو سنبھالنا ہوگا، مگر اپنے اور زاویار کے ازدواجی رشتے کے متعلق تو اس کو کبھی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اور نہ ہی وہ ایسا سوچنا چاہتی تھی۔ وہ گھبرا گئی تھی،
مجھے اپنے بچے کی سلامتی چاہیے اور جتنا کمزور وہ ہے اسے ایک ماں کا دودھ چاہیے۔ میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا، سمجھی تم؟ اس لیے تمہیں میرے بیٹے کی صحت کے لیے ہر حد سے گزرنا ہوگا۔ وہ ہر لفظ کو چبا چبا کر بول رہا تھا۔ شفا کی آنکھوں سے کئی آنسو بے مول ہو کر گال پر پھسل گئے تھے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، پلیز۔ وہ بولی تو اس کا انگ انگ التجا کر رہا تھا، مگر زاویار پر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوا۔ وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ میں نے پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ تم میری شدتیں برداشت نہیں کر سکتی، مگر تب تم نے حامی بھر لی۔ منع کیا تھا کہ مجھ سے شادی مت کرو، مگر تمہیں تو وعدہ نبھانا تھا۔ اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ اور اسے وعدہ یاد دلاتے ہوئے اس کی گردن کو اپنی دسترس میں لے گیا تھا، جبکہ شفا کا پورا جسم کانپنے لگا۔ 4 مہینے ہو چکے تھے، مگر آج تک وہ دونوں کبھی ایک کمرے میں نہیں رہے۔ آج وہ ہر حد پار کرتے ہوئے اس کے اتنا قریب کھڑا اس پر حق جتا رہا تھا۔ شفا رو دی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ تو بس حنین کی سلامتی کے لیے زاویار سے نکاح کر چکی تھی۔ اس کی بہن میرب کے انتقال کے بعد زاویار کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا تھا، اس لیے وہ خاصا چڑچڑا ہو گیا تھا۔ ہر بات اپنی منمانا وہ فرض سمجھتا تھا، چاہے وہ جائز ہو یا پھر ناجائز۔ میری ایک بات یاد رکھنا، حنین کی اچھی صحت کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مجھ سے فضول امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے اس کے اوقات یاد دلاتے اسے باہوں میں اٹھائے حنین کے کمرے سے نکلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ آنکھیں میچھے ابھی تک بے یقین تھی۔ مجھے نیچے اتاریں۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، آگے کے منظر سوچ کر ہی وہ ڈر کے مارے اس سے دور ہونے کی کوشش میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ مجھ سے خوف آ رہا ہے، وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی حالت محفوظ ہو رہا تھا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ کبھی نہ کبھی تو یہ ہونا ہی تھا، پھر آج ہی صحیح۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے خود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ روتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ زاویار کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ وہ اسے ہر ہاتھ پار کرنے پر مجبور کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کی چھوٹی لڑکی پر رحم کرنا چاہتا تھا۔ مجھے سختی پر مجبور مت کرو، ادھر آؤ۔ وہ صوفے پر بیٹھتے اسے اپنے پاس بلانے لگا، مگر وہ انجام کا سوچ کر ہی اس سے فاصلہ بنا گئی تھی۔ وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی بہن کی جگہ نہیں لے سکتی تھی اور نہ ہی کبھی لینا چاہتی تھی۔ آئندہ کوئی شکایت نہیں ملے گی، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، جبکہ ہونٹ ابھی تک لرز رہے تھے۔ اسے پہلی بار زاویار سے اتنا خوف محسوس ہوا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں ادھر آؤ، ورنہ اتنی بڑی سزا دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ دھاڑا تو شفا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو اسے میرب کی یاد دلاتا تھا۔ میرب اور اس میں صرف قد کا فرق تھا، ورنہ نین نقوش ایک جیسے تھے۔ اسے کبھی لگا ہی نہیں کہ میرب اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ وہ اس لڑکی سے صرف اس وجہ سے دور بھاگتا تھا کیونکہ وہ بہت کم وقت میں اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ میرب کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، اس لیے اکثر اس پر سختی کر جاتا، مگر وہ پھر بھی ڈھیٹ بنی اس کے سامنے آ جاتی اور وہ ہر چیز بھلا بیٹھتا۔ 4 مہینے اس نے خود پر بہت ضبط کیا تھا، مگر اب وہ مزید خود پر قابو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے پاس آتے ہی اس پر جھکا۔ شفا کہاں ہو؟ جلدی سے گیٹ پر آؤ، آپ ہی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اسپتال جانا ہے۔ ابراہیم کی کال سنتے ہی شفا پریزنٹیشن چھوڑ کر یونیورسٹی سے بھاگی تھی۔
اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اس کی پیاری بہن جس نے ساری زندگی اسے ماں بن کر پالا تھا، وہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی گیٹ پر آئی، سامنے ابراہیم موٹر سائیکل پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ کیسی ہیں آپی؟ اور تم کہاں سے آ رہے ہو؟ شفا نے اجلت میں بائک پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا تو ابراہیم بغیر جواب دیے فوراً سے بائک سٹارٹ کر گیا۔ آپی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ نم لہجے میں آنسو رگڑتے ہوئے بولا تو شفا بائک سے گرتے گرتے بچی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم ہوش میں تو ہو؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی جیسے کسی نے اس کے کانوں میں سیسا انڈیل دیا ہو۔ وہ بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھے جا رہی تھی۔ شفا، خدا کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، ابراہیم نے بائک سنبھالتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ ابراہیم کا توازن بگڑا تو وہ گرتے گرتے بچے، مگر فوراً سنبھل گئے۔ وہ روتے ہوئے سڑک کے کنارے جا بیٹھا۔ بائک نیچے گری ہوئی تھی۔ شفا جلدی سے اٹھ کر بھائی کی طرف آئی اور اسے گلے لگا لیا۔ اس سے 1 سال چھوٹا تھا مگر ابھی تک بچہ بنا ہوا تھا۔ ماما کی وفات کے بعد ان دونوں بہنوں نے اپنے بھائی پر ماں کی طرح محبت نچاور کی تھی۔ آپی ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولا تو شفا اس کے گلے جا لگی۔ اٹھو میرے بھائی، حوصلہ کرو، نہ جانے آپی ہم سے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ ہمیں دل پر پتھر رکھتے ہوئے بھائی کو سمجھایا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیں گی، پھر اب وہ وعدہ خلافی کیوں کر رہی ہیں؟ وہ کسی بچے کی طرح سڑک پر جا بیٹھا، ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ شفا نے آتے جاتے لوگوں کو چور نظروں سے دیکھا۔ وہ سب انہیں تجسس میں دیکھ رہے تھے۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ اس نے زبردستی ابراہیم کا ہاتھ تھاما اور اسے کسی طرح کھینچ کر موٹر سائیکل تک لے آئی۔ سمجھا بجھا کر اسے موٹر سائیکل پر بٹھانے کے بعد وہ لوگ گرتے پڑتے ہسپتال پہنچے تھے۔ دونوں کی حالت بہت خراب تھی۔ ابراہیم تو ہسپتال میں داخل ہوتے ہی بے ہوش ہو چکا تھا، جبکہ شفا ابھی تک اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ اسے ایمرجنسی وارڈ میں بلایا گیا تھا جہاں اس کی بہنہ ایڈمٹ تھی۔ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ڈاکٹر نے بتایا تو شفا کچھ بول بھی نہ پائی۔ وہ خالی خالی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی جہاں اس کی بہن بستر پر پڑی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ آکسیجن ماسک کو ہٹاتے ہوئے اس کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپی، آکسیجن ماسک مت ہٹائیں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہونے لگے گی۔ وہ روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ میرب کے چہرے پر زردی چھانے لگی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بس تم سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ میرب نے اٹک اٹک کر جملہ مکمل کیا تو شفا کو لگا جیسے اس کی ساری دنیا گول گول گھوم رہی ہے۔ وہ بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی بہن کم عمری میں ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی کہ جلد ہی اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے گی۔ میرے بیٹے حنین کا خیال رکھنا، بالکل ایسے ہی جیسے امی کے جانے کے بعد میں نے تم دونوں کا خیال رکھا۔ سمجھو کہ وہ جو قرض تھا اب وہ تمہیں سود سمیت اتارنا ہے۔ وہ سختی سے کہہ رہی تھی۔ شفا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخر اس کی بہن اتنی تلخی سے کیوں مخاطب ہو رہی تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ وہ میرا بچہ ہے، تم اس سے کوتاہی برت لوگی، تم ایسا نہیں کرو گی، وہ اس سے وارننگ دیتے ہوئے بولی تو شفا منہ کھولے بہن کو دیکھنے لگی جس کا رویہ عجیب طریقے سے بدل چکا تھا۔ آپی، میں اس کا اپنی جان سے بھی بڑھ کر خیال رکھوں گی، آپ پریشان نہ ہوں، وہ میرب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی
تو میرب نے شفا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تم میری بہن، میری اکلوتی سہیلی ہو۔ تمہارے علاوہ مجھے کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو میری بیٹی کی سوتن اس کا جینا حرام کر دے۔ نہ جانے کون سا خوف انہیں ستا رہا تھا کہ وہ مسلسل ایک موضوع پر اسے نصیحتیں کر رہی تھی۔ میرے بچے کا دھیان رکھنا، اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی نہیں معاف کر پاؤں گی۔ وہ اپنے بچے کے متعلق کتنی پوزیسو ہو رہی تھی، شفا سوچ کر رہ گئی۔ تم مجھے حنین کی طرح پیاری ہو۔ انہیں آخری جملے میں شفا سے محبت کا اظہار کیا تو وہ نم آنکھوں سے بہن کا ہاتھ تھام کر رہ گئی۔ آپی، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، ہم حنین کا بہت خیال رکھیں گے، بس آپ ایک بار ٹھیک ہو جائیں۔ وہ آخری امید تھامتے ہوئے اسے تسلی دینے لگی تو میرب مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تم سب اپنا خیال رکھنا۔ وہ یہ کہتے ہیں سامنے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، جیسے کسی اپنے آپ کو دیکھ لیا ہو، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی روح قبض کر لی گئی۔ وہ بے سدھ ہو کر سر جسم کے ساتھ سامنے دروازے کو گھور رہی تھی۔ ڈاکٹر اندر داخل ہوئے اور اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ آخری منظر دیکھنے سے بھی قاصر ہو گئی۔ شفا دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی چیخوں پکار سے ہسپتال کی دیواریں بھی کانپ کر رہ گئی تھیں۔ وہ ایک بار پھر یتیم ہو گئی تھی۔ آپی کہاں ہیں؟ ابراہیم شاید ابھی ہوش میں آیا تھا۔ آتے ساتھ ہی وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں چیخنے لگا۔ بہت سے لوگوں نے اس نوجوان کو مڑ کر دیکھا جو کسی بچے کی طرح روتے ہوئے اپنی بہن کو تلاش کر رہا تھا۔ شفا نے بہت مشکلوں سے اسے سنبھالا تھا۔ جاوید صاحب جوان بیٹی کی موت کے بعد جیسے جہیز سے گئے تھے۔ وہ بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ حنین شفا کے پاس تھا۔ کئی بار اسے سنبھالنے میں وہ رو دی تھی، وہ اسے سنبھالتے ہی نہیں تھا۔ مسلسل روئے جا رہا تھا، وہ گھبرا گئی تھی۔ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ زاویار جاوید خان کے گھر میں داخل ہوا تو شفا نے زخمی نظروں سے اسے گھور کر پوچھا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر جھپٹے انداز میں حنین کو اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ شفا نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ بولی تو آواز کانپ رہی تھی۔ زاویار اسے گھور کر رہ گیا۔ میرا بیٹا ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ تم ہوتی کون ہو اس پر حق جتانے والی؟ وہ بولا تو منہ سے زہر اگلنے لگا۔ شفا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ جواب میں کیا کہے۔ آپ اسے ایسے لے کر نہیں جا سکتے، میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے زاویار کے سامنے جا کھڑی ہوئی تاکہ وہ کہیں ہل بھی نہ پائے اور نہ ہی حنین کو لے کر یہاں سے جائے۔ میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ میں حنین کا خیال رکھوں گی، پلیز اسے لے کر مت جائیں۔ وہ پہلے غصے میں اور پھر آخر میں التجا کرتے ہوئے بولی تو زاویار پل بھر کو اسے دیکھ کر رہ گیا، اور اس سے پہلے اس نے شفا کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہو بہو میرب کی کاپی تھی۔ میں حنین کو تمہارے سہارے نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی تم ہمارے گھر بغیر کسی رشتے کے رہ سکتی ہو۔ زاویار بولا تو زمانے بھر کی تھکن اس کے لہجے میں سوار تھی۔ جاوید صاحب آگے بڑھے۔ زاویار پاگل مت بنو، تم ایک بچے کو نہیں سنبھال سکتے اور نہ ہی تم اسے اپنے ملازمین کے حوالے کر سکتے ہو، نہ جانے وہ ہمارے نواسے کا کیا حال کریں۔ وہ فکر مند ہوتے ہوئے زاویار کے ہاتھوں سے حنین کو اپنی باہوں میں بھر کر رہ گئے۔ زاویار خاموش رہا۔ زاویار، میں نے تمہیں روکا بھی تھا، بچے پر ظلم مت کرو، تم بچہ نہیں سنبھال سکتے، بہتر ہے کہ شفا کے حوالے کر دو۔ اسلم صاحب نے بیٹے کو روب دار آواز میں حکم دیا تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ بابا، میں اپنے بچے سے ایک پل کو بھی دور نہیں رہ سکتا۔ ایک ہفتہ میں نے جس طرح گزارا ہے مجھے پتہ ہے،
میں دو دو غم برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سر جھکائے بولا تو اسلم صاحب بیٹے کو گلے لگا کر رہ گئے۔ پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ شفا کا نکاح زاویار سے کر دیا جائے تاکہ وہ اس کا خیال رکھ پائے اور زاویار کو بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسلم صاحب نے کہہ تو دیا تھا، جاوید انہیں بے یقینی سے دیکھتے رہ گئے۔ شفا منہ کھولے یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ اسلم صاحب نے کیا کہہ دیا ہے۔ وہاں کھڑا ہر انسان بے یقینی کا شکار تھا۔ بیٹی کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اسلم صاحب نے شفا کو مخاطب کیا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہی حنین کو اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی، جبکہ زاویار مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اسے شفا سے اس اقدام کی امید نہیں تھی۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ساری زندگی اکیلے گزار سکتا تھا مگر میرب کی جگہ کسی اور کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ مگر اس کی ایک نہیں سنی گئی اور وہیں کھڑے کھڑے ان دونوں کے نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ وہ شدید غصے میں شفا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس شادی سے انکار کر دو تو میری شدتیں برداشت نہیں کر پاؤ گی، وہ معنی خیز انداز میں اسے ڈراتے ہوئے بولا تو وہ نڈر لہجے میں اسے دیکھ کر رہ گئی، جیسے اسے کسی بات سے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ وہ مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے لیے سب سے اہم حنین کی ذمہ داری ہے جو میری بہن مرتے وقت مجھ پر چھوڑ گئی۔ اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ سر جھکائے بولی، حالانکہ وہ زاویار کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی، مگر اسے بس اپنی بہن سے کیا گیا آخری وعدہ یاد تھا۔ وہ اس وعدے کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ سوچ لو، اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کر پاؤ گی؟ وہ اسے ہوش میں لانے کے لیے کوشش کرنے لگا مگر اس دن کے بعد وہ ٹھیک سے سوئی بھی نہیں تھی اور وہ انسان چاہتا تھا کہ وہ ساری زندگی کے لیے بے چین رہے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ جائیں یہاں سے، مجھے اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بولی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر منہ سے ایک شکوہ تک نہیں نکلا۔ اسے قرض لوٹانا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تیار رہو، بہت جلد تمہیں احساس ہوگا کہ زاویار احمد کوئی آسان ہدف نہیں۔ وہ غصے سے بولا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ شفا روتے ہوئے حنین کو سینے میں بھینچ کر رہ گئی۔ وہ اس بچے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی اور پھر اس نکاح سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کبھی نہ کبھی تو اس سے شادی کرنی ہی تھی، تو پھر زاویار ہی صحیح۔ وہ حنین کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار تھی۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا، اب تم ہر روز اس فیصلے پر پچھتاؤ گی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا جسے سن کر وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ اس پر پورا حق جتا رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی مگر اسے یہ حنین کے لیے برداشت کرنا تھا۔ پلیز دور ہٹے مجھ سے، وہ کانپتے ہوئے آواز میں بولی تو زاویار کا قہقہا بلند ہوا۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے یہ نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ اس نکاح کا مقصد کچھ اور تھا۔ اور اس کے کان کے قریب بولا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے کان میں سور پھونک دیا گیا ہو۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مقصد تھا آپ کا؟ وہ ابھی تک بے یقینی سے زاویار کو گھور رہی تھی۔ تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا تھا، نہ کہ تمہاری بہن کے لیے۔ حالانکہ تم دونوں ایک جیسی دکھتی تھی مگر پھر بھی میں تم سے محبت کرتا تھا۔ کئی بار ٹین ایجرز کی طرح تمہارے کالج کے باہر کھڑا رہتا تھا مگر میرے والدین کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے میری شادی میرب کے ساتھ کروا دی۔ میں پھر بھی اپنی زندگی سے مطمئن تھا مگر پھر ایک سچ مجھے ایسا پتہ چلا جس نے مجھے میرب سے دور کر دیا۔ تم جانتی ہو وہ سیڑھیوں سے کیسے گری تھی؟ وہ تجسس ڈالتے ہوئے بولا تو شفا حیران رہ گئی۔ آخر وہ کس راز سے پردہ اٹھانے والا تھا؟ اس کے ہاتھ شفا کی کمر کے گرد حمائل ہو چکے تھے۔ وہ آنکھیں موند کر رہ گئی تھی۔ نہ تو وہ اس کے ہاتھ جھٹک سکتی تھی اور نہ ہی اس کی حوصلہ افزائی کر سکتی تھی۔ وہ اس کی بہن کا شوہر تھا، وہ کیسے اس کی طرف بڑھ سکتی تھی؟ بے شک وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی
بے شک وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر اس نے ہمیشہ اس محبت کو عقیدت کا نام دیا اور اس سے دور رہی، اور جب وہ اس کے اتنے قریب تھا وہ شرم سے سر بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ تمہاری بہن کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس کی شادی کے بعد اس لڑکے نے رابطہ ختم کر دیا تھا، مگر پھر وہ اسے بلیک میل کرنے لگا۔ اس روز بھی اس لڑکی کی کال سن رہی تھی جب وہ اچانک پلٹی میں سامنے کھڑا تھا۔ ڈر کے مارے وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں اس سے کچھ نہ کہتا، خاموشی سے اس سے علیحدہ ہو جاتا، مگر اس نے خود اپنے پیر پر کلہاڑی ماری تھی۔ وہ شادی کے بعد بھی اس لڑکے سے رابطے میں رہی۔ تم خود سوچو، ایک غیرت مند مرد کے لیے یہ موت کا مقام تھا۔ پہلی بار زاویار اسے سچا لگا تھا، ورنہ جب سے وہ اس کے گھر میں بیاہ کر آئی تھی وہ اسے ذہنی مریض سمجھنے لگی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں صحیح تھا، بے شک اس کی بہن غلط تھی، مگر جس طرح اس کی بے باک گفتگو وہ کرتا تھا، اس کو سن کر شفا کے کان کی لو تک سرخ ہو جاتی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ 10 منٹ کی گھمبیر خاموشی کے بعد وہ بولی تو زاویار کے ہاتھ اس کے جسم پر رقص کرنے لگے۔ میں تمہارے ساتھ ایک خوبصورت اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ وہ بولا تو شفا نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ اپنی بہن کے متعلق ایسی باتیں نہیں سن سکتی تھی، مگر مجبور تھی۔ اب وہ اس کا شوہر تھا، کبھی نہ کبھی تو اس نے اپنا حق مانگنا ہی تھا۔ وہ کام کر رہ گئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس رشتے کو نبھانے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے، وہ التجا کرتے ہوئے بولی تو زاویار کی گرفت اس کی کمر کے گرد اتنی سخت ہو گئی کہ اسے سانس لینے میں دقت محسوس ہونے لگی۔ پلیز صرف 1 مہینہ، وہ بولی تو زاویار منع نہیں کر سکا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا، مگر ایک بات یاد رکھنا، 1 مہینے بعد میں یہ دوری برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بغیر شرمائے ڈھٹائی سے بولا تو شفا شرم کے مارے سر جھکا گئی۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، وہ نرمی سے کہتے ہوئے شرم کے مارے کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی، کیونکہ وہ زاویار کی شوخ نظروں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ کافی دنوں سے ہی اسے زاویار کی نظریں بدلی بدلی محسوس ہو رہی تھی، مگر اپنا وہم خیال کر کے وہ یہ بھلا چکی تھی۔ وہ کمرے سے جانے ہی لگی تھی جب زاویار نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ بیگم، فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے، ورنہ، وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے بولا تو شفا مسکرا کر ہاتھ چھڑواتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ زاویار کا کہا بلند ہوا تھا، وہ اس گھسی پٹی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ دن بدن غصہ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اپنی بیوی کے مجرم کو تو وہ کب کی سزا دے چکا تھا۔ شادی سے پہلے یہ سب ہوتا تو معاف کر دیتا، مگر وہ عورت اس لڑکے کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر شادی کے بعد بھی رابطے میں رہی۔ اسے بس اسی چیز کا غصہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح شفا میرب کو بھلا کر اس کی طرف بڑھے، اس لیے وہ اس کا سچ شفا کے سامنے عیاں کر گیا تھا، ورنہ وہ ایسا قدم کبھی نہیں اٹھاتا۔ اسے تھوڑا دکھ ہو رہا تھا، مگر وہ مطمئن تھا اسے خوشحال زندگی گزارنی تھی اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پھر 1 مہینے بعد تم مجھ سے چھپتے کیوں پھر رہی ہو؟ زاویار کے سامنے وہ کم کم ہی آیا کرتی تھی۔ اگر وہ اس کے کمرے میں آتا تو وہ سونے کی اداکاری کرنے لگتی۔ پچھلے 1 مہینے سے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں چھپ نہیں رہی، بس میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی، وہ شرمندگی سے بولی تو زاویار سر جھکا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ وہ اچانک سے بولا تو شفا نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ وہ بات بدلتے ہوئے بولا تو شفا مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ میں شادی کو نبھانا چاہتی ہوں۔
کیونکہ کہیں نہ کہیں میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اس کی اعتراف پر زاویار نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ یہی تو سننا چاہتا تھا۔ تو پھر میرے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ بے چین ہوتے ہوئے بولا تو شفا کا سر جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ حنین کو نہیں سنبھال پا رہی، دوسرے بچے کو کہاں سے سنبھالوں گی؟ بے دھیانی میں بول تو گئی تھی، مگر جیسے ہی الفاظ سمجھ آئے شرم کے مارے کمرے سے بھاگنے ہی لگی تھی۔ جب زاویار نے اسے کمر سے دبوچتے ہوئے اپنے پہلو میں بٹھایا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر شفا نظریں نہیں اٹھا پائی۔ وہ بے دھیانی میں بہت بے باک باتیں کر گئی تھی۔ تم نے نئی زندگی کی شروعات کا کیا مطلب نکالا؟ وہ بمشکل ہنسی روکتے ہوئے بولا تو شفا اسے غصے سے گھور کر رہ گئی۔ آپ بہت برے ہیں، آپ نے خود ہی تو بولا تھا مکر رہے ہیں، وہ نروٹھے انداز میں کہہ رہی تھی۔ زاویار ہنسنے لگا۔ اچھا بتاؤ تو صحیح، تم کیا کہہ رہی تھی؟ وہ جان بوجھ کر اسے واپس پھر سے وہی بات بولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں دوبارہ بے وقوف نہیں بنوں گی۔ وہ ابھی بھی ناراض تھی۔ اس کے اس انداز پر زاویار کا دل چاہا کہ اس پر اپنی محبت نچھاور کر دے، اور اگر وہ اس سے اتنی گھبراتی تھی کہ آج کل تو سامنے آنے سے بھی کترا رہی تھی۔ پاگل، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ ہم نارمل میاں بیوی کی طرح زندگی گزاریں، جیسے ایک مکمل فیملی ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی۔ زاویار صفائی دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ وہ کیا کیا سوچ رہی تھی؟ تم ہو اور حنین الگ کمرے میں سوتے ہو، میرا علیحدہ کمرہ ہے۔ ایک عام زندگی ایسے تو نہیں گزاری جاتی۔ میں تم سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہا، مگر مجھے ایک مکمل زندگی چاہیے۔ میرب کی وفات کے بعد میں بہت خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ تم چاہو تو ہم دوسرا بچہ نہیں کریں گے۔ وہ صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا تو شفا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ اب ایسا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی تاثرات سے محفوظ ہوتے ہوئے وہ زیر لب مسکرانے لگا۔ مجھے نئی زندگی کی شروعات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حنین بڑا ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کل کو اس کے ذہن میں سوال رہ جائیں۔ وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ اس نے آج تک کبھی حنین میں فرق نہیں کیا تھا، نہ ہی یہ جتایا تھا کہ یہ اس کی بہن کا بچہ ہے۔ وہ اس کے لیے اتنا کچھ کیوں کرے؟ مگر میری ایک شرط ہے، وہ بولی تو زاویار کی ہنسی سمٹ گئی۔ نہ جانے وہ کیا شرط رکھنے والی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری آپی کے متعلق آپ نے مجھے جو بتایا تھا وہ آپ یہیں کہیں دفن کر دیں اور دوبارہ اس کا ذکر کرنے سے اجتناب کریں۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ میری مری ہوئی بہن کے کردار کشی کریں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو زاویار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ غلط تھا، اور وہ اس چیز کو سمجھتا تھا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بہن کے لیے کچھ بھی برا نہیں سن سکتی تھی۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کسی کو اس متعلق بھنک بھی نہیں پڑے گی۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولا تو شفا مسکرا کر رہ گئی۔ وہ اتنا برا بھی نہیں تھا جتنا 4 مہینے پہلے اسے لگتا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ زاویار نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کے صبر کا پھل تھی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے تم جیسی بیوی ملی ہے، وہ دل سے اعتراف کرتے ہوئے بولا تو شفا مسکرا کر رہ گئی۔ اچھا، مجھے آپ سے ایک اور بات ڈسکس کرنی تھی، وہ بات کا رخ بدلتے ہوئے بولی تو زاویار مسکرانے لگا۔ شرم سے اس کے گال لال ہو رہے تھے۔ وہ جان بوجھ کر ٹاپک بدل رہی تھی۔ جی جی حکم کریں، وہ محبت سے بولا تو شفا مسکرا کر رہ گئی۔ ایسا کہنے پر تو وہ اپنی جان بھی لٹا سکتی تھی۔ ہم حنین کے لیے کوئی نینی رکھ لیتے ہیں تاکہ اس کو فیڈ کروانے کا انتظام ہو سکے۔ وہ ابھی تک اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ زاویار مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اس کی ماں کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کی کیا ضرورت ہے؟
وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔ شفا اس کے کندھے پر سر رکھ کر رہ گئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ بولتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا سر چھپانے لگی۔ زاویار کا کہا بلند ہوا۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کی اجازت چاہ رہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی۔ زاویار نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ وہ اس کی دسترس میں تھی جسے اس نے چاہا اسے محرم بنا کے پکا ارادہ کیا ہے۔ بے شک میرب کی وجہ سے تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی تھی، مگر اب سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرب اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی، مگر سچ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی شفا کو بھلا پایا تھا۔ جب سے اس نے اسے دیکھا تھا، اسے پانے کی خواہش اس کے دل میں پنپ رہی تھی۔ جو ہوا اچھے کے لیے ہوا تھا۔ وہ اپنی آنے والی زندگی سے مطمئن تھا اور شفا سے بھی یہی امید رکھتا تھا کہ وہ ہر حال میں اس کا ساتھ دے گی۔